بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتبۃ المبتدأ والخبر ما هي مرتبۃ المبتدأ والخبر فی کم موضع یجب تقدیم الخبر علی المبتدأ فی کم موضع یجب تقدیم المبتدأ علی الخبر۔ مرفوعات کی بحث چل رہی تھی اور اسماء مرفوعہ میں ہم نے کہا تھا کہ مبتدا اور خبر یہ بھی مرفوع ہوتے ہیں۔ خوب، آج جو ہمارا بحث ہے وہ اس بارے میں ہے کہ مبتدا اور خبر کا مرتبہ کیا مطلب، یعنی کس کو مقدم ہونا چاہیے اور کس کو مؤخر ہونا چاہیے۔ آیا اصل تقدیم المبتدأ علی الخبر ہے یا اصل تقدیم الخبر علی المبتدأ ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اس بحث میں استاد شرطونی نے 3 سوال بنائے۔ پہلا سوال کہ اس مبتدا اور خبر کا مرتبہ، یعنی پہلے کسے ہونا چاہیے بعد میں کسے۔ دوسرا سوال کتنے مقامات پر مبتدا کا مقدم ہونا واجب ہے، اور اگلا کتنے مقامات پر خبر کا۔ خوب ترتیب سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مبتدا خبر پر مقدم ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے مبتدا مسند الیہ ہوتی ہے، مبتدا کی طرف کسی شے کو نسبت دینی ہوتی ہے۔ مبتدا محکوم علیہ ہے، یعنی اس پر کوئی حکم لگانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے ہو تاکہ بعد میں اس پر حکم لگایا جائے، جبکہ خبر وہ محکوم بہی ہوتی ہے، وہ مسند ہوتی ہے، اس کو اس کی طرف ہم نے نسبت دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اصل یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہو اور خبر بعد میں ہو۔ یہ تو ہو گیا آسان۔ ہاں، اگر کلام میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جا سکتا ہے، پھر کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت آ گئی ہے، کوئی ایسا مجوز آ گیا ہے کہ جس نے کہا نہیں جی یہاں خبر پہلے ہوگی مبتدا بعد میں، کوئی مشکل نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہم نے تو اتنا کہا ہے کہ اصل یہ ہے کہ مبتدا خبر پر مقدم ہو۔ سوال مقدر، کیا کلام میں ایسی کوئی صورت ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنے کی اجازت ہو؟ جواب، آپ اجازت کی بات کرتے ہیں، 4 مقامات ایسے ہیں جہاں خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ 4 مقامات، غالباً 4 ہی ہیں میرے خیال میں، ہاں 4 مقامات۔ 4 مقامات ایسے ہیں کہ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے، جواز کی بات نہیں ہے، واجب ہے۔ اور اسی طرح 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ تو گویا دونوں کے لیے 4 صورتیں جو استاد شرطونی نے کچھ اضافات بھی لکھے ہیں فائدے میں، کہ فلاں مقامات پر مبتدا
کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے، جو کہ مطابق اصل ہے۔ اصل بھی ہے کہ خبر مقدم ہو، اور فلاں فلاں مقامات پر خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے، جو کہ خلاف اصل ہے۔ کون سے 4 مقامات جہاں خبر کو مبتدا پر مقدم، کون سے 4 مقام جہاں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب؟ استاد شرطونی نے پہلے وہ 4 ذکر فرمائے جہاں خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے، بعد میں وہ 4 ذکر فرمائے جہاں مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ البتہ آخر میں کچھ جواز کی صورت بھی ہے کہ وہاں آپ چاہیں تو خبر کو پہلے لا سکتے ہیں، خبر کو، اور مبتدا کو بعد میں، وہ خیر بعد میں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل آسان، بس انہی نقاط کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مرتبۃ المبتدا والخبر، مرتبہ سے مراد کیا؟ یعنی کس کو کہاں ہونا چاہیے، کیا مقدم ہو، کیا مؤخر ہو، کیا پہلے ہو، کیا بعد میں۔ 3 سوالات بنائے۔ فرماتے ہیں الاصل فی المبتدا التقدیم، وہ جو پہلا سوال تھا ما ہی مرتبۃ المبتدا والخبر، جواب مبتدا میں اصل تقدیم ہے، اصل یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہو خبر بعد میں۔ کیوں جی؟ بڑی آسان سی بات، لِأَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ، چونکہ مبتدا محکوم علیہ ہوتی ہے، اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں زید قائم تو زید پر قیام کا حکم لگا رہے ہیں، یہ محکوم علیہ ہے۔ وَفِي الْخَبَرِ التَّأْخِيرُ، خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، بعد میں ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ الْمَحْكُومُ بِهِ، کیونکہ اسی کے ساتھ تو ہم نے اس مبتدا پر محکوم علیہ پر حکم لگانا ہے۔ ٹھیک، پس لکھنے میں آپ کو آسان ہو جائے گی۔ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو۔ یہ بات یہاں ختم۔ اگلی بات، غیر انہ قد یعرض ما یوجب او یجیز العدول عن الاصل، لیکن بسا اوقات کوئی ایسی شے عارض ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اصل سے عدول کرنا واجب ہو جاتا ہے یا جائز۔ یعنی اصل تو تھے کہ مبتدا مؤخر ہو، بسا اوقات کو ایسی صورت آ گئی کہ اصل سے عدول کرنا واجب ہو گیا اور خبر کو مقدم کرنا ضروری ہو گیا، اور بسا اوقات جائز ہوتا ہے، انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ ختم۔ دوسرا سوال یہ تھا فی کم موضع یجب تقدیم الخبر علی المبتدا، جواب یجب تقدیم الخبر علی المبتدا فی 4 مواضع، 4 مقامات پر خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے، 4 صورتوں میں۔ پوری توجہ آگا۔ نمبر 1، ترتیب یاد رکھنا، اذا کان الخبر ظرفا، اگر خبر ظرف ہو، او مجرورا بالحرف، یا خبر مجرور بالحرف ہے اور ادھر مبتدا نکرہ ہے۔ نکرہ کے ساتھ اگر آپ نکرہ محضہ کہہ دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اگر خبر ظرف ہے یا مجرور بالحرف ہے جبکہ مبتدا نکرہ محضہ ہے، تو ایسی صورت پر خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ نکرہ محضہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، یعنی ابتدا میں نہیں آ سکتا، اس کو یا عامہ ہونا چاہیے یا خاصہ ہونا چاہیے۔ خوب، جیسے اندی غلام، اب اندی، اب یہ ظرف ہے لیکن خبر مقدم، غلام نکرہ، مبتدا مؤخر۔ فی الدار رجل، فی الدار، اب یہ اور دار چونکہ مجرور بالحرف ہے، یہ فی الدار یہ کیا ہے؟ یہ خبر مقدم، رجل نکرہ، مبتدا مؤخر۔ بہت آسان۔
یہ ایک مقام ہو گیا۔ نمبر 2، اذا کان الخبر اسم استفہام، یعنی خبر ایسی شے ہے یا ایسا ہے اسم ہے کہ جو صدارت طلب ہے۔ بعض اسماء ہیں نا جو صدارت طلب، وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے کچھ نہیں ہونا چاہیے، جیسے اسماء استفہام ہو گئے، اسماء شرط ہو گئے، یعنی اس قسم کے بعض ہیں اسماء جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسماء صدارت طلب ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ بس سب سے پہلے ہم، بعدی جو بھی ہے ہمارے بعد ہے۔ اگر خبر اس میں استفہام ہو تو چونکہ اس میں استفہام صدارت طلب ہے، وہ کہتا ہے پہلے مجھے ہونا چاہیے، تو ایسے مقام پر بھی خبر مبتدا پر مقدم ہوگی۔ جیسے اینت طریقو، اب ہے نا اسماء استفہام میں سے ہے، صدارت طلب ہے، لہذا یہ خبر مقدم، الطریق مبتدا مؤخر۔ کیفا حالکا، اب اسی طرح کیفا، یہ بھی اسماء استفہام میں سے آ گیا، صدارت طلب ہے، یہ خبر مقدم، جبکہ حالکا مبتدا مؤخر۔ ٹھیک ہے جی، 2 مقام۔ نمبر 3، اذا کان المبتدا محصورا بإلا او بإنما، اگر مبتدا محصور فی ہو، یعنی کسی چیز کا مبتدا میں حاصر کرنا ہے اور وہ بھی الا کے ذریعے یا انما کے ذریعے، تو ایسی صورت میں پھر خبر پہلے ہوگی، مقدم ہوگی، اور مبتدا مؤخر۔ ٹھیک ہے جی، چونکہ ہم نے اس مبتدا کا حاصر کرنا ہے۔ ما عادل، نہیں ہے کوئی عادل، الا اللہ، اب ہم نے عدالت کا اللہ میں حاصل کرنا تھا، تو اس لیے ما عادل، اگرچہ یہ خبر ہے یہ پہلے آ گیا، الا اللہ، اللہ جو مبتدا ہے وہ بعد میں ہے۔ انما عادل، اب دیکھو انما کے ذریعے ہم نے حاصل کرنا تھا عدالت کا اللہ کے لیے، تو ہم نے کہا انما عادل اللہ، اب اللہ مبتدا مؤخر ہے جبکہ وہ خبر مقدم ہے، چونکہ انما کے ذریعے اس کا حاصل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 4، اذا اشتمل المبتدا علی ضمیر یعود الی الخبر، اگر مبتدا میں کوئی ضمیر ہو اور اس ضمیر کا مرجع خبر ہو، تو ایسی صورت میں خبر کو مقدم کرنا، پہلے لانا واجب ہے، تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آ جائے، اور مبتدا بعد میں، تاکہ اس کے ساتھ جو ضمیر ہے اس کا مرجع پہلے سے موجود ہو، تو ایسے مقام پر بھی خبر کا مقدم کرنا واجب ہے۔ اذا اشتمل المبتدا علی ضمیر، کہ اگر مبتدا ایسی ضمیر پر مشتمل ہو، یعنی اس مبتدا کے ساتھ ایک ضمیر ہے، یعود الی الخبر، جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہے، تو ایسی صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے فی الدار صاحبھا، اب صاحبھا، صاحب کے ساتھ ہا کی ضمیر ہے جس کا مرجع دار ہے، تو اس لیے فی الدار خبر مقدم، جبکہ صاحبھا مبتدا مؤخر، یعنی گھر میں اس گھر کا مالک ہے۔ خوب، یہ ہو گیا آقا جان چار مقامات انہوں نے یہ لکھے ہیں کہ جہاں پر خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ آگے فائدہ میں 3 مقام اور ذکر کر رہے ہیں، تو 4 اور 3 کتنے ہو جائیں گے؟ 7۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مبادئ العربیہ میں جو مقام ذکر ہیں اس کے مطابق 7 مقامات پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ 4 یہ ہو گئے، آگے 3 لکھیں فائدہ میں۔ فائدہ میں کیا لکھا ہے؟ یجب تقدیم الخبر ایضاً آ گیا کہ جیسے ان 4 مقامات پر خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے،
ان تین مقامات پر بھی اسی طرح خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اچھا جی، نمبر 1، اذا کان تاخیرہ، اگر خبر کا مؤخر کرنا یحل بفہم المقصود، وہ مقصود متکلم کو سمجھنے میں مخل ہو، یعنی اگر ہم مبتدا کو پہلے لے آتے ہیں اور خبر کو بعد میں رکھتے ہیں تو جو کچھ متکلم سمجھانا چاہتا ہے پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ایسی صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ مقصود متکلم ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائے۔ جیسے للہ درکا، للہ یہ جار مجرور، خبر مقدم ہے، درکا مبتدا مؤخر ہے۔ خوب، اب توجہ رکھنا، در لغت میں دیکھیں اس کا معنی ہوتا ہے دودھ، خوب، لیکن یہ عام محاورات میں بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جزائے کثیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خوب، لیکن جب اس کو اللہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں پھر یہ تعجب کے لیے آتا ہے۔ تعجب کیا؟ یعنی اس شخص کے فعل پر کوئی تعجب ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ایسا کام کیا ہے کہ اس کا بدلہ بس اللہ دے گا، یہ در حقیقت تعجب سمجھانا ہوتا ہے۔ مثلا اس لیے کہتے ہیں للہ درکا، یعنی اس کا بدلہ، اس کا عظیم مقابل جو بھی ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ بس یہ اللہ دے سکتا ہے، کیا یعنی اس پر کوئی اور اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اب متکلم تعجب سمجھانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی، اب اس لیے للہ خبر مقدم، درکا مبتدا مؤخر۔ فلو اخرا، لیکن اگر ہم درکا للہ پڑھیں کہ خبر کو مقدم اور للہ مبتدا کو مقدم اور خبر کو مؤخر کریں، لم یفہم معنی تعجب، وہ جو تعجب کا معنی متکلم سمجھانا تھا وہ مخاطب کو سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ ہو سکتا ہے در کو کوئی اور معنی میں استعمال کرے، چونکہ اور بھی اس کے معنی ہیں کہ درکا للہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہاں یہ تعجب سمجھانا چاہتا تھا، وہ تب سمجھ آئے گا کہ جب للہ کو پہلے اور درکا مبتدا کو بعد میں۔ ایک مقام، او کون اسم اشارت للمقام، یا اگر خبر اس میں اشارہ ہو مکان کے لیے، جگہ کے لیے، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر بھی خبر مبتدا پر مقدم ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہونا اخو کا، یا سما مکانیہ، ہونا اخو کا، یہاں ہے تیرا بھائی، ہونا اب یہ خبر مقدم ہے، یا سما یہ مکانیہ ہے کہ وہاں، تو یہ بھی خبر مقدم ہے، اخو کا مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا، او کون المبتدا مسبوقا من ان وصلتها، یا مبتدا ان اور اس کے صلہ سے مل کر بنی ہو، ان موصول اور اس کا صلہ یہ دونوں مل کر صلہ موصول مبتدا واقع ہو رہا ہوں، تو ایسے مقام پر بھی ان کی خبر کو ان پر مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے اندی انکا اشعر الشعراء، اندی خبر ہے مقدم ہے، انکا اب یہ انا اور اس کا یعنی موصول اور اس کا صلہ کا یہ مل کر مبتدا واقع ہو رہے ہیں جو مؤخر ہے۔ اندی میرے نزدیک، انا کا کہ تو اشعر الشعراء یعنی تمام شعراء سے بڑا شاعر ہے۔ خوب، اب 4 وہ اور 3 یہ مجموعاً ہو گئے، گویا کہ فائدہ کو ساتھ ملا کر 7 مقامات کے جہاں خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ آخری سوال تھا فی کم موضع یجب تقدیم المبتدا الخبر، جواب یجب تقدیم المبتدا علی الخبر فی 4 مواضع، 4 مقامات پر
مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ 4 مقامات پر مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کب؟ اذا کان المبتدا مما لہ الصدارہ، کہ اگر مبتدا ایسی ہے کہ جو صدارت طلب ہے، مبتدا ایسی ہے جو کہتی ہے مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ صدارت کلام کو چاہتی ہے، وہاں واجب ہے کہ مبتدا کو پہلے، جیسے مثل ما تعجبیہ، یہ نہیں ما نافیہ نہ موصولہ نہ، جو ما تعجب کے لیے، اور ما فعل فعل بھی جیسے کہتے ہیں ما احسن الصدقہ، اب یہاں ما تعجب کے لیے، اور جو ما تعجبیہ یہ صدارت چاہتی ہے کہ یہ چاہتی ہے پہلے ہو، ما تعجبیہ، اب ما تعجبیہ ہو گیا، آسانہ اس کا فعل ہو گیا، صدق اس کا مفعول بھی ہو گیا، خود اس کی اپنی ایک بات ہے۔ ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ ما احسن صدقہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مبتدا مقدم اور بعد میں خبر مؤخر، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ما احسن صدقہ، کتنا بہترین ہے، کتنا اچھا ہے اس کا صدق، سچائی۔ اسی طرح اگر دوسرا مقام جہاں مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے، وہ ہے وَكَمِّ الْخَبْرِيَّةِ، ایک کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے، وہ نا جہاں وہ کم خبریہ ہے، جو استفہام کے لیے نہیں بلکہ خبر کے لیے استعمال ہو رہا ہو، وہاں پر بھی وہ کم مبتدا ہو، اس کا مقدم کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا آپ یوں کہیں کہ کم خبریہ مبتدا، اس کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے، جیسے کم عبیدن، اب یہاں کم استفہامیہ نہیں، یہاں خبر دے رہا ہے، کیا؟ بہت سارے غلام ہیں فی بیت ابی، میرے باپ کے گھر میں۔ اب یہ دیکھو کم عبیدن، اب یہ ہو گیا مبتدا، فی بیت ابی وہ ہو گیا اس کا خبر، یہاں مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ مبتدا کم خبریہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ وَالْاِسْتِفْهَامِ، اگر مبتدا اسماء شرط میں سے ہو یا اسماء استفہام میں سے ہو، وہ بھی صدارت طلب ہوتے ہیں، وہاں پر بھی مبتدا کا مقدم کرنا خبر پر واجب ہے، بالکل آسان۔ من یکسل یخسر، جو کسالت سستی کرے گا وہ خسارے میں رہے گا، یہاں مبتدا ہے من، ٹھیک ہو جائے، تو اب من یکسل یخسر، اب یہاں یہ جو من ہے یہ شرطیہ ہے، یہ صدارت طلب ہے، اسماء شرط میں سے ہے، لہذا اس کا مقدم کرنا واجب ہے۔ اس طرح من فی الدار، اگر من استفہامیہ ہو تو اسماء استفہامیہ وہ بھی صدارت طلب ہوتے ہیں، من فی الدار، گھر میں کون ہے، یہاں من مبتدا مقدم ہے اور مقدم کرنا واجب ہے، فی الدار بعد میں اس کی خبر ہے۔ اگلا او مضافن الی اسماء الشرط والاستفہام، فرماتے ہیں غور سے، یا مضاف، یہ مبتدا اسم شرط یا اسم استفہام کی طرف مضاف ہو۔ اب ترتیب یاد رکھنی ہے، کل بھی یہ بات ہوئی تھی، اسماء شرط اور اسماء استفہام صدارت طلب ہیں، اور جو مبتدا ان کی طرف مضاف ہوگی وہ بھی اسی صدارت طلب والا معنی کسب کرے گی، وہاں پر بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، چونکہ وہ مضاف ایسے اسم کی طرف ہو رہی ہے جو صدارت طلب ہے، جیسے غلام من تکرم ہو اکرم ہو، جس کے غلام کو تو اکرام کرے گا میں کروں گا۔ اب یہاں غلام مضاف ہے من اسم شرط کی طرف، اب وہ من اسم شرط جو کہ صدارت طلب ہے تو اس کے مضاف کو بھی ہم صدارت دیں گے، اور یہ مبتدا مقدم ہے اور یہاں تقدیم واجب ہے۔
یا غلام و من فی الدار، یہاں من اسماء استفہام میں سے ہے اور غلام اس کی طرف مضاف ہے، کس کا غلام گھر میں ہے، تو لہٰذا اس بنیاد پر چونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے وہ اس میں استفہام کی طرف جو کہ صدارت طلب ہے، لہٰذا اس کا مقدم کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ او مقرونن، پوری توجہ، او مقرونن بما لہ الصدارہ، یا مبتدا پر کوئی ایسی شے داخل ہو جو صدارت طلب ہے، جو ابتدائے کلام چاہتی ہے، وہاں پر بھی مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے للموت فی رضا اللہ خیر من الحیات، للموت، اس موت پر لام ابتدائیہ آ گئی ہے کہ اللہ کے رضایت میں موت زندگی سے بہتر ہے۔ اب للموت پر جو پہلی لام ہے یہ لام ابتدا ہے، اور لام ابتدائیہ اس کے نام سے واضح ہے کہ وہ صدارت طلب ہے۔ اب چونکہ موت پر لام ابتدائی جو صدارت طلب ہے، لہٰذا ہمیں ہر حال میں اس کو مقدم کرنا ہوگا، یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ للموت فی رضا اللہ مبتدا ہو جائے گی، خیر من الحیات خبر۔ خوب، او یا فرماتے ہیں مشبہن بما لہ صدارہ، مبتدا اس اسم کے یا اس شے کے مشابہ ہو جو صدارت طلب ہے، یہ خود صدارت طلب نہیں ہے لیکن یہاں اس کے مشابہ ہے جو صدارت طلب ہے، پھر بھی اس کا مقدم کرنا واجب ہوگا۔ جیسے الذی یدلنی علی مطلوبی، جو مجھے میرے مطلب مقصود پر نشاندہی کرے گا، فلہ مکافات، اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کو جزا دی جائے گی۔ خوب، اب یہاں الذی صدارت طلب نہیں ہے لیکن الذی مشابہ ہے من کے، من یدلنی علی مطلوبی، اور من شرطیہ فلہ المکافات۔ اب الذی مشابہ ہے من کے، من اسم شرط جو کہ صدارت طلب ہے، تو اس لیے یہاں اس کو بھی ابتدا میں لیں گے اور یہی مبتدا ہے اور مقدم کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ذرا ترتیب سے چلنا، انہوں نے اوپر کیا کہا تھا، یجب و تقدیم المبتدا علی الخبر فی اربعۃ مواضع، انہوں نے کہا تھا 4 مقام۔ نمبر 1 اذا کان مبتدا مما لہ صدارہ، 1 کام خبریہ، 2 و اسماء الاستفہام و شرط، کہ مبتدا اسماء شرط استفہام میں سے 3۔ اب آگے انہوں نے کیا کہا ہے، او، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو اس میں شامل نہیں کیا، یعنی مراد کیا ہے کہ چونکہ وہ بات چل رہی تھی نا کہ اگر مبتدا اس میں شرط یا استفہام ہو تو مقدم کرنا واجب ہے، اگلا بھی اس سے ملتا جلتا ہے، وہ اس میں شرط نہیں ہے لیکن اس کی طرف مضاف ہے، یا مضاف ہے ایسی چیز کی طرف کہ جو صدارت طلب ہے، یا مشابہ ہے اس کے کہ جو صدارت طلب ہے، یعنی گویا ان 3 کو ایک بنا دیں کہ یہ بھی وہ ہیں کہ جو صدارت طلب ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اذا استوى المبتدا والخبر فی التعریف والتنکیر، اگر مبتدا اور خبر ترتیب سے چلنے لگا، پہلا کیا تھا مقام کہ جہاں مبتدا صدارت طلب و کم خبریہ فلاں فلاں وہ ہو گئے، اب یہ در حقیقت یہ دوسرا مورد ہے، یعنی کیا اذا استوى المبتدا والخبر، اگر مبتدا اور خبر تعریف و تنکیر میں، یعنی یا دونوں معرفہ ہیں یا دونوں ناکرہ ہیں، اس میں برابر ہیں، دون قرینۃ تبین المراد، اور ایسا کوئی قرینہ بھی نہیں کہ جو مراد کو واضح کرے، جو بتائے کہ ان میں سے مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے، محکوم علیہ کیا ہے اور محکوم بہی کون ہے، تو ایسے مورد میں بھی پھر واجب ہے کہ مبتدا مقدم
اور خبر مؤخر ہو۔ یہ در حقیقت گویا دوسرا مورد ہے۔ پہلا مورد اوپر گزر گیا نا، جس کی آگے ہم نے 1 2 3 4 5 6 شکیں بنائی ہیں۔ وہ 6 شکیں گویا ایک تھی کہ مبتدا ایسی چیز ہے جو صدارت آتی ہے، کبھی یہ ہوگی، کبھی یہ ہوگی، کبھی یہ ہوگی۔ دوسرا ہے کہ اگر مبتدا اور خبر معرفہ اور نکرہ ہونے میں برابر ہیں، کوئی قرینہ بھی نہ ہو جو یہ واضح کر رہا ہو کہ ان میں مبتدا کون سی ہے اور خبر کون سی ہے، تو واجب ہے۔ جیسے اخو کا سندی، اب اخو کا یہاں بھی اخ کا کی طرف جا رہا ہے، سندی میرا بھروسہ، میری تکیہ گاہ، میرا اس پر اعتماد ہے، یہ بھی اب دونوں یہ برابر ہیں، اخ بھی مضاف ہے، سند بھی مضاف ہے، وہ کاف کی طرف ہے تو یہ یا کی طرف ہے، تو لہٰذا یہاں پر واجب ہے کہ اخو کا مبتدا ہو اور سندی یعنی میرا او مورد اعتماد، میرے بھروسے کی جگہ، وہ اس کی خبر ہوگی۔ اکبرو من کا سنن، ٹھیک، ابلغو من کا حنکتن۔ اب یہاں دیکھو، اکبرو من کا سنن، ابلغو من کا حنکتن، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک جیسا استعمال ہے۔ ادھر اکبر ہے، ادھر ابلغ ہے، ادھر من کا، ادھر من کا، ادھر اکبر بلحاظ سن، ادھر ابلغ بلحاظ حنکا، چونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لہذا واجب ہے کہ پہلے کو مبتدا اور بعد والے کو خبر، چونکہ کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے، لہذا اکبر و من کا سنن، جو تجھ سے عمر میں بڑا ہے، ابلغ من کا حنکتن، وہ تجربے کے لحاظ سے تجھ سے بلیغ ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے خوب۔ بہرحال اکبر من کا سنن یہ مبتدا ہوگی اور ابلغ وہ خبر ہوگی، اور یہاں واجب ہے۔ اما اذا وجدت قرینہ تبین المراد، لیکن اگر کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو مراد کو واضح کر رہا ہو، اس قرینے سے پتہ چل رہا ہو کہ یہاں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، یجوز تقدیم الخبر، وہاں خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ رجل صالح حاضر کہیں تو بھی آپ کی مرضی، حاضر رجل صالح کہیں تو بھی آپ کی مرضی۔ کون سا قرینہ ہے؟ آپ کہیں قرینہ یہ ہے کہ رجل کے ساتھ جب صالح کی صفت آ گئی، وہ ہم نے کل پڑھا تھا، یہ رجل نکرہ خاصہ ہو گیا، جبکہ حاضر نکرہ محض ہے، تو جو نکرہ محض ہوگا وہ خبر ہوگی، جو نکرہ خاصہ ہوگا وہ مبتدا، اب وہ چاہے پہلے آئے چاہے بعد میں آئے۔ خوب، 3 ہو گئے، 4۔ اذا کان، یہ تیسرا مقام ابھی آ رہا ہے، اذا کان الخبر محصورا، اگر خبر محصور فی ہو، یعنی ہم نے مبتدا کا حاصر کرنا ہے خبر میں، تو لازم ہے، واجب ہے کہ مبتدا پہلے ہو اور خبر بعد میں ہو۔ لیکن خبر کا حاصر کس سے کیا جا رہا ہو؟ بِإِلَّا او بِإِنَّمَا، کہ خبر کو محصور فی بنانا ہے الا یا انما کے ذریعے۔ مل کسلان الا خاسرن، سستی، تنبلی، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا محصور فی کیا ہے؟ خاسرن، مگر نقصان میں، یہ نقصان میں رہنے والا ہی تنبل اور سست اور فلاں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کا اس میں حاصر کرنا ہے، یہ محصور فی ہے کہ کسلان کا حاصر کس میں کرنا ہے؟ خسران، نقصان میں۔ بہت آسان، یہاں خاسرن خبر ہے اور کسلان جو ہے وہ مقدم مبتدا ہے جس کا مقدم کرنا واجب ہے۔ انما الجاہل من لا یعتبر، اب انما کے ذریعے حصر کر رہے ہیں کہ فقط جاہل ہی وہ ہے، جاہل وہ ہے من لا یعتبر، جو عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اب یہاں جاہل مبتدا ہے، من لا یعتبر خبر ہے، کیونکہ ہم نے اس کا حاصل کرنا تھا جہالت کا، کس میں؟ یعنی اس کو محصور فی کرنا تھا کہ جو عبرت حاصل نہیں کرتا وہی جاہل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور چوتھا، اذا کان الخبر، اگر خبر
جملہ طلبیہ ہو، چونکہ اصل تو یہ ہے کہ خبر جملہ خبریہ ہونی چاہیے، لیکن اگر کہیں پر خبر جملہ طلبیہ ہو، اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہو، اب چاہے وہ امر کی صورت میں ہو چاہے نہی کی صورت میں ہو، دونوں میں طلب ہوتی ہے، ایک میں طلب الفعل ہوتی ہے امر میں، اور نہی میں طلب ترک کے فعل ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں اگر خبر جملہ طلبیہ ہو تو بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب، جیسے الدرہم انفق ہو، الدرہم مبتدا انفق ہو تو اس کو خرچ کر، یہ جملہ طلبیہ ہے، صیغہ امر ہے، لہٰذا اس پر درہم کو مقدم کرنا واجب۔ یا اخو کا لا تؤذہ ہو، اپنے بھائی کو اذیت نے، اب اخو کا خبر مقدم، لا تؤذہ نہیں ہے چونکہ طلب ترک ہے، لہذا یہ جملہ طلبیہ ہے، لہذا مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، اخو کا مبتدا ہے۔ او فعلا رافعا، یا خبر ایسا فعل ہے کہ جو اس ضمیر کو رفع دے رہی ہے جو مبتدا کی ضمیر ہے، خبر ایسا فعل ہے جو مبتدا کی ضمیر کے لیے رافع ہے، یعنی اس میں جو ضمیر رفع ہے وہ مبتدا کی ہے، وہاں پر بھی مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے، جیسے الحاکم انصفا فی حکمہ، یعنی حاکم نے، قاضی نے اپنے فیصلے میں انصاف کیا، انصفا میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ ضمیر، اور جس کو انصفا نے رفع دی ہے، یہ ضمیر ہوا کی کدھر جا رہی ہے؟ اسی حاکم کی طرف جا رہی ہے، لہذا مبتدا کو مقدم کرنا واجب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس یہ وہ مقامات ہو گئے کہ جہاں پر مبتدا کا خبر پر، یعنی جہاں مبتدا ایسی ہو جو صدارت طلب ہیں تو وہ انہوں نے بنا دیے 1 2 3 4 5 6 مقام، تو وہ بنا دیے۔ اچھا، باقیوں کو علیحدہ کیا؟ مبتدا و خبر تعریف و تنکیر میں مساوی ہو تو بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب، اگر خبر محصور ہو تو بھی واجب، اور اگر خبر جملہ طلبیہ ہو یا خبر ایسا فعل ہو کہ جس کی اس میں جو ضمیر ہے جس کو یہ خبر وہ فعل رفع دے رہا ہے وہ مبتدا کی ہو تو بھی مبتدا کا مقدم کرنا واجب۔ آخر میں فرماتے ہیں وَفِي مَا الْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ، یہ جتنے مقامات ہم نے بیان کر دیے کہ کہاں خبر کو مقدم کرنا واجب اور کہاں مبتدا کو مقدم کرنا واجب، ان کے علاوہ یخیر بین تقدیم الخبر اور تاخیر، اختیار ہے کہ چاہے خبر کو مقدم کریں چاہے مبتدا کو مقدم کریں، لیکن یاد رکھنا کلما استقام المعنی، بشرطے کہ کلام کا معنی بھی وہی برقرار رہے، صحیح رہے، وحصلت فائدہ، اور اس تقدم و تاخر سے یعنی خلاف اصل جب کریں تو اس سے کوئی فائدہ بھی ہو، اگر معنی صحیح نہ رہے یا کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر مطابق اصل چلنا ہے، اور اصل یہ ہے کہ مبتدا خبر پر مقدم ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔